ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا ہے۔ کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں۔ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 10 ہے، جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے، یہ ہے تبدیلی والا معاملہ، کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے۔ ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے۔ بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اشرف ولی رسول اللہ، اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی۔ میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے، اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھٹا گے جی۔ تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ، جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی۔ یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا، تو چیخیں تو سر اٹھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے سے پہلے۔ ہاں، غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چراتے چراتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوپتا ہوں، پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے، وہ اینستھیزیا دیندے ہیں جڑے کانڈی چلاندے نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں نا، انجینئر صاحب تو وہ بیہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے، بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں۔ ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو، وہ بلکہ اگر بے ہوش ہوا ہو اس کو جھنجھوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن اس کا، تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں۔ پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشرف ولی رسول اللہ کہتے ہیں ہاں کفر ہے، یہ میں بے ہوش کر رہا ہوتا ہوں ان کو۔ جب وہ گیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا نا، تو وہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا ہے کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں، کوئی میٹھی میٹھی گلا بھی کریا کرو، وہ بتائے گا اللہ کے بندے میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے،
کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا. اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے، یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن. جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا. کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے. اس کے اوپر 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا. ساتھ ادویات سپورٹیو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا. وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے. مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. جب تک وہ نکالتے نہیں نا باہر تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں، انجینئر سرجن والے سٹائل میں. اور یہ میرا بھی سٹائل نہیں ہے، نہ میرے استاد صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل ہے، بلکہ نبی الاسلام کا بھی سٹائل یہ تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. ہاں، باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا. اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا ورنہ تو مجھے نہ ملے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے، یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی. ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے، جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا. اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے. بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی. جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو، دونوں حنفی ہو، یار کیا مسئلہ ہے؟ باپ ایک ہے یار، ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو، امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو، پوری فقہ ایک ہے، پرانے سارے بزرگ ایک ہیں، صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا. کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں. میں نے وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے، وہ بھاگنے کا راستہ ہے. تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم ننوتوی صاحب ہیں، اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں، خواب میں نہیں، 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے، اور سخت سردیوں میں جس نے وہ رضائی اوڑی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا، اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو. ہاں. اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو، یا اس روح نے اپنا کوئی علیحدہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو. تو کوئی اور او بریلوی دے شاہی کوئی نہیں جیڈا بڑا گاندھی نے کو لیا ہے. اور میں ان کے سارے واقعات بیان کیے. تو اب ان کا ایک ترہ امتیاز تھا بریلویوں کے خلاف، وہ توحید پہ تھا، وہ تو میں نے ان سے لے لیا. تو آپ دیکھ لیں جو بندی جن کے دماغ بھی بند تھے، ہماری ویڈیو سے وہ دماغ کھل گئے. اللہ کا شکر ہے. تو میں نے پہلوان کو اس کے زور پہ گرایا. اس کو میں دنیا میں بھی ایک مثال سے بتاتا ہوں. یہ آپ جب کبھی کینٹ ایریا میں جائیں نا تو بیریئر لگے ہوتے ہیں وہ بمبو سے، ہاں، اور لوہے کا بڑا سا ایک بمبو ہوتا ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا وٹا ہوتا ہے. وہ وٹا پتہ تو کیوں ہوتا ہے؟ وہ پتھر اتنا بڑا، اس کا وزن آلموسٹ اس لوہے کے بمبو کے برابر ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو آلموسٹ یعنی سمجھ لیں بیلنس سے ہوتا ہے. تو وہ ذرا سی اس پہ انگلی آپ لگائیں نا
تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو اس پتھر کے بغیر اگر آپ کھڑا کریں تو 8-10 بندے چاہیے یوں کھڑا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ بیلنس کیا ہوتا ہے اس پتھر کے ذریعے، تاکہ ایک عام آدمی بھی، اسی لیے اس کو رسی سے باندھا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ رسی چھوڑتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، یا اگر وہ رسی نہ بھی ہو، ہلکی سی انگلی کا اشارہ بھی کرے تو وہ بمبو کھڑا ہو جاتا ہے. اے جناب او میں ایڈے وٹے فٹ کیتے ہیں ہاں، اشلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، ہلکی جی انگلی لانا نا اینڈ کر کے فرقہ انہاں دا اڈ کے پرے جاندہ ہے. ہاں یہ اصول مبادی ہے. اہل حدیث کا کیا تھا ترہ امتیاز؟ اہل حدیث کا تو نام ہی لوگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جی اے بخاری کرتے ہیں. جناب بخاری دی ایک حدیث نے اہل حدیث فرقے دی موت کرتی ہے، اور کتبہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث فرقے کی موت صحیح بخاری 2812 کی وجہ سے ہوئی. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے. خیر یہ ایک حدیث کیا، درجنوں حدیثیں بخاری مسلم سے. بنو امیہ کا جب مسئلہ آیا نا تو یہ اپنے اصول میں فیل ہو گئے. ان کی بخاری مسلم رفع الیدین تک ہی رہی، تو ان کے اصول پہ ان کو گرایا. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے. اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا، خلافت و ملوکیت لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے، پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. اور اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب ناج البلاغہ، جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا، تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو، علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو، علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے، اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں، آج بھی کریں، بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا، بنو امیہ کا، اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی، اور پھر اسی اصول کے اوپر اگلے معاملات ان کے ساتھ طے کیے. عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا، تو میں نے انہیں کہا یار صبح و شام تمہارے اذکار میں ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے، جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کے اندر یہ آئی ہے. میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو. جو اللہ سے قرب رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے، وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے، وہ وہیں سے غیبی مدد لے سکتا ہے. تبھی تو ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس، اولیاء الہی کے پاس، متقی پرہیزگاروں کے پاس. اور جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہی اللہ سے غیب کی مدد لے سکتا ہے. اللہ سے مدد وہ لے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہم اللہ سے خود بات کریں گے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھو تو صحیح، یہ ہے کون؟ اس نے اپنا قد دیکھا ہے، اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے، اس کی حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ یا محمد کریں یا علی کریں.
اہل تقوی کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں. کہنے جی یا علی مدد کہنا بدعت ہے. اچھا بولتے ہمیں, تشریح آپ کریں گے؟ یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے, یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے. ہمیں نہیں اردو آتی, عربی نہیں آتی. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ, تجھے صحابہ کرام کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے مولا علی کا واسطہ, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں. یہ وسیلہ توسل نہیں ہے, یہ استعانت ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا, لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے, اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو. اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں. تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے, حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا, اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی. تو سارے کشف, الہام, ٹھیک ہے جی, عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے, سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے. اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے, مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں. پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا, ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے, ماتم بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا. قادیانی دیکھ لیں, انہیں یہ تھا کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے پر ظلم ہوتا ہے, ہم علمی بات کرتے ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرا دیا کہ تمہارا یہ جو دجال تھا اس نے تو اپنی کتابوں میں حدیثوں کے حوالے تک غلط دیے ہوئے ہیں, وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیے ہوئے ہیں. پلس اس نے جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہیں قرآن و سنت سے دلائل کے, وہ تم خود پڑھ کے دیکھو, ان چیزوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بخاری سے لا کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا اگر ابراہیم اگر یہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو یہ بھی پیغمبر ہوتا. اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا, کہتے ہیں دیکھیں نبوت جاری ہے. تبھی تو صحابی کہہ رہے کہ حضور کا بیٹا قاسم بن محمد, جن کی وجہ سے کنیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو القاسم, یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے ہیں. وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے, جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا, یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا. یہ جو بعض لوگ, بعض علماء اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا, اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات کر دیتا. مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے. انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو. ہم نے کہا آگے چل, آگے لکھا ہے ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے نہیں, کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. تو نے اتنا جملہ لیا کہ قاسم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا. میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو نبی ہوتا, اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے. آگے لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین.
محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا تو اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، چاہے جائے کہ زید ابن حارثہ کو کوئی ان کا بیٹا مان لے، کیوں؟ وہ کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، لہذا ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو اور محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ نے کلیئر کیا کہ ان کے بیٹا پیغمبر اس لیے نہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے، ان کا کوئی بیٹا اپنا جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھی نہیں۔ تو ہر فرقے کو اس کے اصول اور مبادی کے اوپر گرایا۔ یہ تھی انجینئر کی ڈاکٹرن، یہ ایک سرجن والا کام تھا، اس کی وجہ سے چیخیں بھی نکلیں۔ ظاہر ہے میں کام ہی ایسا کر رہا ہوں، اب یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور جو یہ مجھے آگے مشورے دیتے ہیں، چھڑ دو منو مشورے دینے بند کرو، تو اسی کر کے دسو، مجھے وہ مشورہ دے جو خود یہ کام کر کے بتائے۔ اور تمہارے خلاف تو مولوی نام لیے بغیر اشارتاً تقریر کر دے، تسی ایک مہینہ مسیتی نہ وڑ دے ڈر دے مارے، گلا منو کر دے ہو آگے۔ ہاں جائے میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی 2245 کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے؟ گال میں ایک طرف شہد رکھ لو، ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی باندھ لو۔ ہاں حدیث سنائے، اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں تو لگ پتہ چاہے گا، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ تو یہ ہماری مجبوری تھی، یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرن کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ، وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے۔ دنیا میں کئی علماء آئے، پوری تنظیمیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے، اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے، تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی کوئی ایک خبر آتی تھی سالوں بعد کہ فلاں بندہ جو ہے نا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا، ایتھے لینڈ لگی ہے جی، ساڑھے کو لائف سٹوریاں نہیں پہ پوریاں ہوندیاں۔ اپنے کٹر فرقے چھوڑ دیے لوگوں نے، بلکہ کٹر ہی ٹوٹ گئے ان کے۔ ہاں تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے یہ انجینئر کی ڈاکٹرن والا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ میری لائف ونریبل ہوئی، میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی، میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی۔ ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یا ہوتا نا کہ ہم نے چندہ بک ہوتی اور ہمارے لوگ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں، سب والنٹیئرز ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ صرف اتوار والے دن آ کے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور فی سبیل اللہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کی دکان ہے تو دکان پہ ہے، کوئی ملازم ہے تو ملازمت کرتا ہے۔ میں نے تو کسی کو یہاں پہ بھرتی نہیں کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو سب لوگ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس سسٹم سے حاصل تو کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ اگر سسٹم سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی، اور پھر کہتے ہیں ایک فرقہ بنائے گا، سرکار 15 سال ہو گئے نا، وہ کتنا فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی؟ فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، مسجد۔ میری کوئی ایک مسجد بتا دو، کوئی چندہ بک بنا دو، کوئی مدرسہ بتا دو، نہیں۔ تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں چندے دے رہے ہیں، تو فرقہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا۔ گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا۔ تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں، کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے، تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں، ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے۔ کوئی کتاب لکھ کے میں نے لوگوں کے حوالے کی ہو، کتابیں تو یہ وہی ہیں۔ کوئی فرقہ بنایا ہو، کوئی چندہ بک بنائی ہو، یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی، سارے مسلمان ہیں۔ تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تو اس طرح کے جھوٹے زمان لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں۔ اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں، اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ۔ اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں۔ اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا ہے؟ مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں۔
تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں، کلپ 3-3 4-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا، بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی، وہ جو فارغ ہوئی، تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا؟ اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا، یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا، یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے، اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے. کتنے ظالم ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا، میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے، میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کاٹ لے. یہ یہی خبیث کرتے ہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی. تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے، کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں، یہ دشمن ہے دین کے، کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے، اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھے ہی نہیں بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی جو کہتے ہیں بند کمرے چ بہ کے، ہاں بند کمرے چ بہ کے تواڈے تالے تروڑ دیتے نے، تواڈے بابیاں دے دماغاں دے تالے تانوں لگے ہوئے تروڑ دیتے نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10 15 20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں، میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں. ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں. ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں جو علی بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھو ہے تسی، میں تے کہنا نہیں چاہتا تیری ایسی دی تیسی. تو منو کیا ابو بکر دا گستاخ میں فتنے ابار دیں. جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنٹی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے، اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندو کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے، او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنہوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے، او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بیگ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی، اے دین نو ڈھان والیاں گلاں. دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے. ہاں کسی کی جرت نہیں، نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے، لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے.
ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں. وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کسی نے کھنگڑ نہیں دینا تھوڑی جرت بول کے دیکھو تو کرنے کے ہیں کسی پلے کھینچنا رویو بالکل لا کے ہاتھ پڑا چڑھا گے اللہ کے فضل سے. کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا. اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. میں کئی علماء کو ملوں, میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ تھوڑا ایک میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تھوڑی پبلک نو. کہتے نا 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 تھوڑی بہت جڑی ساری عزت ہے وہ رہن دے. ہاں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف. جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا. کیسے بول سکتے ہیں؟ میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ واریت والا دیکھ لیا نا, کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی. کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں؟ اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو نکل گیا. اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا. پورے پروگرام میں میں نے 3 ڈیمانڈ ان سے رکھی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سارے فرقے مسلمان ہیں. نمبر 2 سب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. نمبر 3 سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی مولوی نیچے ریڈی ہویا. ہاں حالانکہ یہ سارے میٹھے میٹھے مولوی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے تو کوڑے تے جناب چک مار لین تو ہاں انہوں نے چھڑ دو. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار ادھر ایک پروگرام میں تو ہمیں چلو 1-1.5 لاکھ روپے مل جانا ہے, جو پوری زندگی کے چندے بند ہو جانے ہیں واپسی میں تو ہمیں انہوں نے ریسیو کرنا ہے جس طریقے سے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ ایک گستاخ نے امام مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے جھوٹا کذاب کہہ دیا, کسی پہ زیادہ زیادہ لعنت کر لی, لیکن یہ ماں بہن کی گالیاں بائی نیم یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم آپ کو نظر آیا جو امام مہدی کے دفاع کے لیے سامنے آیا ہو, کسی نے بیان دیا ہو؟ علیحدگی میں جب انہیں کہا وہ کہتے نہیں, وہ ساری پبلک پھر خلاف ہو جائے گی, ایت گستاخی ہے, پر ہم اپنے حصے کی گستاخیوں پہ بولتے ہیں. مجھے بتائیں اگر حضرت ابوبکر کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی پاکستان نہیں ایران میں ہوئی ہوتی, ادھر ان جماعتوں نے پورا ملک بند کر دینا تھا. نہیں تھا کرنا. تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں. ویسے تقریروں میں کہتے ہیں ہم جو ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے, اہل بیت کے دفاع کے لیے, حسن و حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے, اور ہے یہ بندر ہیں بنو امیہ کے. کسی نے ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی تو ابو بکر و عمر کے دفاع کے لیے, عثمان و علی کے دفاع کے لیے, علی المرتضیٰ کے دفاع کے لیے, حسنین کریمین کے دفاع کے لیے, امیر الحق ولی خان معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع کے لیے, ادھر آ دل بر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سارے کے سارے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں دفاع کر رہے, اور یہ ایسے ملعون ہیں, ان پہ لعنت ہے, یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے نا. اہل بیت کا دفاع تو وہ کرے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کا دفاع وہ کرے گا جو حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے, قرآن اور سنت. اور جو بابوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ملنی. لہٰذا یہ لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں, ان کو توفیق کبھی ملنی ہی نہیں ہے. لہٰذا ان سے کوئی امید بھی نہ رکھیں آپ. لیکن کم از کم اس طرح کے واقعات ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ یار یہ کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ. سرکار کوئی مخلص نہیں ہے, اپنے صرف فرقے کے ساتھ, فرقے کی کاز کے ساتھ مخلص ہیں بس. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلویوں نے بھی اپنا ایک مخصوص سا دین پکڑا ہوا ہے, دیوبند نے بھی, اہل حدیث نے بھی, شیعہ نے بھی. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو اٹھایا اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد شیعہ علماء سامنے آئے, انہوں نے اور میں نے جو علیحدگی میں جو ان کے ساتھ کرتا تھا وہ آپ چھوڑ دیں.
میں نے تو کئی علماء کو کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کو مر جانا چاہیے، آج کے بعد اہل بیت کا نام نہیں لینا چاہیے، تم لوگ اس قابل ہو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے گھروں میں، اگر امام مہدی کا گستاخ جو ہے وہ اس طرح دندراتا پھر رہا ہے۔ تو آندہ بھی جب کوئی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے، ہم ہر جگہ بولتے ہیں قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، ہمیشہ بولوں، خاکوں کے اوپر میں 2011 سے بولنا شروع ہوں، اور ایک ایک چیز علمی طریقے سے، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا پتلا جلا دیں، نہیں، جو علمی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں۔ اور ابھی یہ دھروو راٹھی نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی، کدھر ہے مولوی جی جو ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب غیر مسلموں کو جواب دیا کریں، وہ کتنے تھوڑے مفتی مر گئے نے انجینئر صاحب نو کہتے ہیں جناب ان کو تو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ اوے تھوڑے جڑے مولوی نے نا، جتنے میں نے قرآن کی درجنوں آیات کے حوالے دیے ہیں نا اس لیکچر کے اندر، وہ دیکھ کے لیکچر اسی طرح تجوید کے ساتھ وہ آیات ابھی پڑھ کے کو بتا دے مجھے تجوید کے ساتھ۔ باتیں کرتے ہو اے بے تے پڑھنے والے ہو، ہاں یہی کچھ پڑھے ہوئے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب عربی معروف قرآن والی نہیں پڑھ سکتے، جاوید غامدی صاحب قرآن والی معروف عربی نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے اسی سٹائل میں مجہول سٹائل میں عربی پڑھتے ہیں۔ قاری حضرات تو اسے لحن جلی کہتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہوں، وہ ہمیں کہیں گے عربی نہیں آتی، نہ سوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ابھی جو یہ چھوٹے بہت جو الفاظ کے جو غلطی ہے نا ان کی، اگر میں ایک ایک مفتی کا کلپ کاٹوں نا، لیکن یہ علمی پھر اپروچ میری نہیں ہوگی، میں سلوشن اینڈ پہ نہیں، پرابلم اینڈ پہ چل جاتا ہے۔ لفظ لوگ مقلد بولتے ہیں، لفظ مقلد ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ لوگ اخلاق بولتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے لفظ، کوئی ایک لفظ تو ساری غلط بولتے ہیں۔ مستقبل، یہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا فیوچر کو مستقبل، مستقبل میں یہ ہوگا، یہ لفظ ہے مستقبل، زبر ہے لیکن کوئی بھی نہیں بولتا۔ اب ہم یہ غلطیاں اس طرح کی نکالیں گے، بھائی سلوشن اینڈ پہ رہیں، ہم چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔